پیارے دوستو السلام علیکم۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے ہیں۔ بادشاہ کس طرح بنے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سنائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو عزت کے ساتھ بلایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کروں گا۔ حضرت یوسف آئے اور بادشاہ سے بات چیت کی۔ حضرت یوسف نے کہا کہ مجھ کو شاہی خزانے کا وزیر مقرر کیجئے، میں اس کی بہتر حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر دیا۔ آخرکار وہ قحط کا زمانہ آ گیا جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس کا اثر اس جگہ بھی پہنچا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی بھی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، ورنہ میں تم کو غلہ نہیں دوں گا۔ اور اپنے ملازمین سے کہہ دیا کہ جو قیمت انہوں نے غلے کی دی ہے وہ بھی چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ وہ پھر مصر آئے۔ جب یہ لوگ اپنے شہر کنعان پہنچے تو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، اب کہ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیے ورنہ ہم کو غلہ نہیں ملے گا اور ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اور اس میں ساری رقم دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر باپ سے کہا کہ دیکھیں، شاہ مصر نے ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے، آپ ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور کر دے، ہم خوب حفاظت کریں گے اور ہم کو سامان بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد مجھ کو نہ دو کہ اس کی حفاظت کرو گے اور اس کو سب کے ساتھ رکھو گے، اس وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ آخرکار سب بھائیوں نے عہد کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ آخر جب یہ سب علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں اور میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا۔ آخر جب ان سب کا سامان تیار ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک برتن اپنے سگے بھائی کے سامان میں چپکے سے رکھوا دیا اور اعلان ہوا کہ شاہی کٹورا گم ہو گیا ہے، جس نے لیا ہے وہ دے دے، اس کو 1 اونٹ غلہ انعام میں دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کیا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نکلے اس کو روک رکھے، اس کی یہی سزا ہے، ہمارے ملک کا بھی یہی قانون ہے۔ پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی، آخر یامین کے سامان میں سے وہ کٹورا نکلا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی یامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے اس کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ سنا اور خاموش رہے۔ اب سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، جو چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑو۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تو سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑے نے کہا، تم نے اللہ کی قسم کھا کر اپنے باپ کو یقین دلایا تھا کہ اس کو ضرور واپس لاؤں گے، پھر یوسف کے ساتھ ہم نے جو حرکتیں کی وہ تم سے چھپی نہیں، اس لیے میری تو ہمت نہیں کہ باپ کو منہ دکھاؤں، یا خود حاضر ہونے کی اجازت دے، یا اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کر دے تو اور بات ہے۔ تم لوگ جاؤ اور جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ٹھیک اپنے باپ سے بیان کر دو۔ اگر وہ اپنی تسلی کرنا چاہے تو اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لے کہ جہاں ہم ٹھہرے تھے، اور اس قافلے سے معلوم کر لے جس کے ساتھ ہم آئے تھے۔ اس مشورے کے بعد یہ لوگ گھر پہنچے اور والد صاحب کو تمام قصہ سنایا۔ انہوں نے سنتے ہی فرمایا، تمہارے دلوں نے یہ بات گھڑ لی ہے، بہرحال صبر اچھا ہے، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا، وہی خوب جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔
یوسف کے بھائیوں نے کہا ابا جان آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہوئے گھل جائیں گے اور جان دے دیں گے۔ انہوں نے فرمایا میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جس کی تمہیں خبر نہیں۔ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وہ مصر ہی میں کہیں نہ کہیں مل جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ تو میرے دوستو، میرے پیارو، یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے اس کی ویڈیوز جو میں نے آپ حضرات کو سنائی ہے۔ اگر آپ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل عادل وائس آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔